رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 202 تک تلاوت کی. اس سے پہلی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب یہاں سے حکم ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں. شوال ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ، یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند ہوا وہیں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ، اور یہ تقریباً 2.5 مہینے ہیں جو حج کے مہینے. اب حج کے مہینے ہونے کے معنی یہ ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد 1 شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اب اس کے لیے حج کا یہ احرام باندھنا صحیح ہے. اس سے پہلے حج کا احرام باندھے گا تو مکروہ ہے. اور احرام باندھنے کے بعد جو حج کے احکام ہیں اب وہ اس پر لازم ہو گئے، ان کو اس پر عمل کرنا پڑے. اس لیے ہر ایک کے لیے آسانی نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر لوگ جانے سے پہلے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں. پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا. لازم کر لیا مطلب احرام باندھ لیا، تو اب اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. پہلی چیز فرمایا فلا رفث، کہ جس نے احرام باندھ لیا، حج کو اپنے اوپر کمپلسری کر لیا، اب وہ کوئی فحش بات نہ کرے. رفث کے معنی ہے بے حجاب گفتگو کرنا. جیسے کئی مرتبہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو احرام میں جب آ گئے تو اب ان باتوں کے کرنے کی اجازت نہیں. اور رفث کے ایک معنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی بھی، تو احرام کی حالت میں ہم بستری بھی نہیں کر سکتے. ولا فسوق، دوسری چیز فرمایا کوئی نافرمانی بھی نہیں کرتا. جس طرح ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھا پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کسی کو سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح جیسے ہی حج میں احرام کی حالت میں آ گئے تو اب احرام باندھنے کے بعد اس پر کچھ پابندی آ جاتی. مثلا اب وہ سر نہیں ڈھانک سکتا، اپنے بال اپنی مونچھیں نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، بدن کے بال دور نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر میں جوں پڑ گئی وہ نہیں مار سکتا، مچھر نہیں مار سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا. یہ پابندی ہے، کوئی نافرمانی نہ کرے. اور فرمایا ولا جدال فی الحج،
اور نہ جھگڑا کرے حج کے دوران میں۔ اب دیکھو، جھگڑنا عام دنوں میں ویسے بھی بری چیز ہے، مگر احرام باندھنے کے بعد زیادہ گناہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، پہلی چیز تو یہ بتا دوں کہ آنکھوں سے یہ بات دیکھی گئی کہ لوگ محبت میں، شوق میں، نادان قسم کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں اور حالت احرام میں ہوتے ہیں اور حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو زبردستی اس کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو گھوسے مارتے، دھکے دیتے۔ جب شریعت نے اس کا نائب دے دیا، شریعت نے اس کا بدل دے دیا کہ دور سے ہی آپ ایسے ہاتھ لگا کر کے چوم لو تو ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کو چوما، تو وہاں زبردستی بھیڑ لگا کے جانا، ایسا کرنا سب گناہ ہے۔ کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے، بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے، فرض کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آپ وہاں جا کے جو مومن کے ساتھ لڑ رہے ہو، تھکے مار رہے ہو، یہ حرام ہے۔ تو مستحب کام کے لیے مکہ بازی ہوتی ہے، مستحب کام کے لیے دھکے دیے جاتے۔ میں نے ایک بار کوشش کی اور ایک دم قریب بھی پہنچا، لیکن جب دیکھا کہ بس یہاں سامنے حجر اسود دکھ رہا ہے اور بہت دھکم دھاکی ہے، ایک دوسرے کو مارا جائے، تو میں نے وہ لائن کاٹ دی۔ سخت گناہ ہے یہ، گناہ تو ہے ہی، لیکن آپ احرام میں ہو، آپ کعبۃ اللہ میں ہو، آپ مسجد حرام میں ہو، اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہے۔ آسانی سے مل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آسانی سے نہیں مل رہا ہے تو زبردستی اندر گھس کر کے وہاں کے شرطے کو، وہاں کے پولیس والے کو حیران کر کے، پبلک کو پریشان کر کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جانا، یہ گناہ ہے۔ دوسری چیز یہاں ایک آتی ہے، نہ جھگڑا کرے حج کے دوران۔ اب یہاں سے آپ حج کے لیے گئے، حج کمیٹی سے گئے، ٹور سے گئے، یا کیسے بھی آپ گئے، اپنے طور پر اکیلے گئے۔ اب وہاں جب آپ پہنچتے ہو تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں نے پیسہ دیا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ میں نے پیسہ دیا ہے۔ تو اب وہ حج کے اتنے بہترین عمل میں بھی شکایتیں کرتا، پھر ویڈیو بنا کر کے یہاں بیچتا ہے۔ اتنے بہترین عمل میں، بھائی 5 دن کا حج ہے، 40 سے 50 لاکھ کا مجمع آتا ہے، کچھ چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گئی، اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ ان کو برداشت کرنا ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ حج میں تھوڑی پریشانی ہے، مشکلات ہے، مشقت ہے، برداشت کرنا ہے۔ اب ہم نے وہاں جھگڑے شروع کر دیے، بس والے سے جھگڑے شروع کر دیے، ٹور والے سے جھگڑے شروع کر دیے، حج کمیٹی کے خادم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہے گا کہ یہ ایسا سوچتے ہیں کہ میں اپنے پیسے کے بلبوتے پر آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میری مہربانی سے یہاں پہنچے ہو، اللہ کے فضل سے یہاں پہنچے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے یہاں پہنچایا، احرام کی حالت میں پہنچایا، کعبۃ اللہ پہنچایا، حج جیسے اہم رکن ادا کرنے کی توفیق دی، اور یہ تھوڑی سی 1-2 دن کی مشکلات پہ شکایتیں کرنے لگتا ہے، تو حج کہاں سے قبول ہوگا؟ اس لیے ایسی چیزیں ہوتی رہتی، اتنا مجمع ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر میں آرام سے رہتا ہوں، اتنے بہترین عمل کے لیے آیا ہوں، اتنے بہترین رکن کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی، اللہ کے لیے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ تو ولا جدال فی الحج، کعبۃ اللہ میں جھگڑا نہیں کرنا۔ کئی تو میں نے دیکھا میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہے، وہ کہتا ہے تو نہیں چلتی، وہ کہتا ہے تو نہیں چلتی۔ ارے ایسے جھگڑتے اللہ بچائے، کبھی کون جھگڑتا ہے، کبھی آپس میں ساتھ چلنے والے، حج کمیٹی والے آپس میں جو لوگ رہتے حج کرنے گئے، وہ آپس میں کسی بات کو لے کر کے جھگڑتے، کہاں گئے ہیں؟ کچھ دنوں میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی اونچ نیچ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے کہا کہ جس پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو بے حیائی کی بات نہیں کرنی، اب اس کو نافرمانی نہیں کرنی، اس کو حج کے دوران کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اچھا، وہاں کے شرطے سے، وہاں کے پولیس والے سے، اس سے بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ بھائی اس کے ذمے انتظامیہ کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے جانے دینا ہے، کس وقت دروازہ لاک کر دینا ہے، کس وقت بیریکیڈ لگا دینا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جاتے اس سے بھی لڑتے، وہ کہتے پورا
کھلا ہوا ہے، جانے نہیں دے رہے. بھائی آپ سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے. جب وہ جانے کے لیے اجازت ہے تو وہ کیوں روکے گا؟ ہم بیٹھ کر کے یہاں سے گئے ہوئے 30-40 دن کے لیے، 10-15 دن کے لیے گئے ہوئے، ہم یہاں بیٹھ کے بڑے تبصرے کر رہے ہوتے، اور وہاں وہ ہمیشہ پورا انتظام سنبھال رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں اندر 6 لاکھ کی کیپیسٹی ہے جانے کی، 4 لاکھ کی کیپیسٹی ہے، 2 لاکھ خالی ہے، جانے کیوں نہیں دے رہے پھر؟ بھائی مان لو کبھی اچانک کوئی حادثہ ہو گیا تو سپیس تو چاہیے نا باہر نکالنے کے لیے. اس نے پورا پھول کر دیا تو نکالے گا کیسے؟ تو ان کا اپنا انتظامیہ رہتا ہے، ان کی اپنی ہدایات رہتی ہے کہ اتنا ہو جائے اس کے بعد یہ راستہ بند، پھر آپ کو دوسرے راستے سے وہ اندر تک لے کے جائے. کون سے گیٹ سے جانا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. ہم سوچیں کہ اسی گیٹ سے جائیں گے، نہیں، وہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے. آپ پہنچوں گے، موقع ہوگا جانے دیں گے، نہیں موقع ہوگا آپ کو دوسرے گیٹ سے شفٹ کریں گے. ہم ان سے بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے انتظامیہ سے، تو نہیں کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. سب کچھ اللہ کے علم ہے. نیکیاں کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو، ارادے کر رہے ہو، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور وہاں جا کر تو گناہوں سے بچنا ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو کہ حج کے لیے جب یہاں سے جاؤ تو صرف حج کا پیسہ بھر کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، وہاں رہنے کے پورے خرچے کی ذمہ داری اٹھا کر کے جاؤ. نہیں کہ وہاں جا کر کے پھر پریشان ہوتے پھرو، کیونکہ آپ اپنے ملک میں نہیں ہو کہ کسی سے کچھ کر سکو. آپ باہر ہو، آپ کو پوری اہتمام کے ساتھ سب کچھ کر کے جانا ہے. کتنے لوگ نہیں جاتے. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پیدل حج کرنے کا شوق ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ وہاں تک جانے اور آنے کی سواری کا انتظام ہو پھر جاؤ. اب پیدل حج کا کیا مطلب ہے؟ مکے میں پہنچ کے بعد پھر پیدل حج کرنا ہے، نہ کہ یہاں انڈیا سے چلے اور وہاں تک پہنچے ہوا. اچھا کتنے لوگ پیدل حج کرتے، اس کو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بنا لیا. میں نے پچھلے دنوں ایک یہاں اپنے پال گھر سے چلنے والی ایک خاتون کو دیکھا کہ چلی ہے اور ہر ویڈیو میں اس کا ایک نیا حجاب ہے. حجاب کا پروموشن کرنے گئے ہو یا حج کرنے گئے ہو؟ ہر ایک راستے پہ اس کا ویڈیو بن رہا ہے. اور کیا کرنے گئے ہو؟ دکھاوا کرنے گئے ہو یا حج کرنے گئے ہو؟ اور لوگ اس کو بڑے لائک دے رہے. پیدل حج کا مطلب ہے یہاں سے مکے آپ سواری پہ پہنچ جاؤ، اس کے بعد وہاں مکے میں سے آپ مینا پیدل جاؤ، عرفات پیدل جاؤ، مزدلفہ پیدل جاؤ، وہاں سے لوٹ کے پھر مینا پیدل آؤ، جمرات پیدل جاؤ، آپ کعبۃ اللہ پھر واپس لوٹ کے آؤ. یہ ہے پیدل چلنے کا مطلب. نہیں کہ یہاں اپنے ملکوں سے زبردستی مشقت اٹھا کے پہنچ جاؤ. تو انتظام ہے جاؤ، نہیں ہے تو رک جاؤ. کوئی فرض بلا وجہ کے نہیں رکھ. کتنے لوگ شوق میں جاتے. حج شوق کا سفر نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ حاجی گھر سے حج کے لیے چلتے تھے، مگر خرچ سفر کا جو ہے وہ ساتھ نہیں لیتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ نحن المتوکلون، ہم اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے. اب ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، اللہ نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، گرمی اور سردی بھی لگے گی، بھوک پیاس بھی لگے گی. تو گھر سے تو بڑے اخلاص کے ساتھ نکلتے تھے، پیسہ وغیرہ ساتھ نہیں لیتے تھے. مگر جب بھوک لگے گی تو بھائی فطری بات ہے، انسان ہے. اب لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے. تو اللہ فرماتے وَتَزَوَّدُوا، اور جب تم حج کے لیے گھر سے جاؤ تو سفر کا خرچ جو ہے وہ ساتھ لے کر کے جاؤ. میں نے مکے میں خصوصاً ہندوستان والوں کو، پاکستان والوں کو اور ایشیا والوں کو میں نے دیکھا ہو، جب وہ کنٹینر بٹنے آتے ہیں نا، ایسے پڑتے جیسے بھوکے. ہم سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں. انتظام کر کے جاؤ اپنا. اور پھر وہ کھائیں گے، اور کھانے کے بعد جیسے ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کے باہر یا اندری حصے میں بیٹھ کے کھا لیے، اب کچرا اٹھا کے ڈسٹ بین میں نہیں ڈالیں گے، ادھر ہی ڈال کے پھینک کے روانہ ہو جائے گا. کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ وہاں جا کے؟ پوری صفائی کا خیال رکھو. حرم میں بیٹھے تو بھوک لگتی تھی تو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے گھر سے جاؤ تو سفر کا خرچ جو ہے وہ لے کر کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں بہترین خرچ سفر کا خرچ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو.
اب راستے میں جو بھی مانگتے ہو خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی پریشان کرو گے۔ اچھا وہاں ایک اور چیز ہو گئی، عمرے کا ویزا لے کر کے جائیں گے، حج کا ویزا لے کر کے جائیں گے، اور کعبۃ اللہ سے عین آس پاس دیکھوں گے آپ لوگوں کو، عورتوں کو بھی دیکھوں گے جو ہمارے دیار کی ہوتی ہے، انہوں نے آج کل مانگنا شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی آئے تھے، پیسہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ذرا کچھ مدد کر دو۔ اب بیچارہ حاجی ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا آیا ہوتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے، لو ایسے کتنوں کو پکڑا ہے، خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان۔ اس سے بہتر ہے گھر سے خرچ لے کر کے جاؤ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھر سے تو خالی ہاتھ چل پڑے اور راستے میں لوگوں کو تنگ کرے۔ حج کا شوق تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ حج کے لیے لوگوں سے مانگتے کہ دیکھو زندگی ہو گئی، حج کرنے کا شوق ہے، حج کرنے جانا چاہتا ہوں، ایک کام میری تھوڑی مدد کر دو۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے پیسے نہیں دیے اور حج آپ پہ اوپر لازم نہیں ہے اور انتظام نہیں ہے، تو خود نہ مشقت میں پڑو نہ کسی کو مشقت میں ڈالو۔ نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دیوانہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو آپ میری مدد کرو، میں مالدار ہو جاؤ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی پر قربانی فرض نہیں ہے، کسی پر فطرانہ واجب نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ بھائی میری مدد کرو تاکہ میں قربانی کروں اور فطرانہ دینے کے بھی قابل ہو جاؤں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے قربانی کرنے کی توفیق دی ہے قربانی کرو، فطرانہ دینے کی توفیق دی ہے فطرانہ دو، توفیق نہیں ہے اللہ اللہ کرو، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، اور حج کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو غور سے سمجھیں۔ ایک غریب آدمی نے کسی سے حج کے لیے رقم مانگی، اور عموماً ایسے موقعوں پر لوگ زکوٰۃ دیتے۔ اب جب حج کے لیے رقم مانگی تو آج ہمارے حساب سے اس وقت کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے حساب سے 50 سے 60 ہزار کے بیچ میں ایک آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اتنی ہے، 50 سے 60 ہزار کے بیچ میں۔ اب 2-3 لوگوں نے مل کر کے اس کو 50-60 ہزار روپے دے دی۔ اب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب وہ تو صاحب نصاب بن گیا۔ تو اب جب وہ اس کے بعد جتنے لوگ اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے ان میں سے کسی کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ شروع میں تو وہ مستحق تھا، اب اس کے بعد 60 ہزار روپے کی رقم جمع ہو گئی، اب جو زکوٰۃ دے رہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوسرے مسئلوں میں بھی ہے، کسی کی شادی کے لیے آپ دے رہے ہو، 50-60 ہزار کے بعد وہ صاحب نصاب بن گیا، اب دوسرے لوگ زکوٰۃ دیے جا رہے، کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اور آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً یہی ہوتی ہے۔ اب دوسرے پیسے دے رہے تو وہ زکوٰۃ کے مصرف میں نہیں رہا، کیونکہ مسئلہ ہے کہ آدمی جس دن صاحب نصاب ہو جاتا ہے اسی دن سے اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ اب جو رقم زکوٰۃ کی دوسرے تیسرے چوتھے شخص نے دی، اب کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی حرام ہے، اور دینے والا بھی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا، زکوٰۃ اس کے ذمہ رہے گی۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں شرم سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھو دین کے باتوں میں کوئی شرم نہیں ہے، لہذا جس شخص نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینی ہے اس کو صاف کہہ دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو مستحق ہے تو لے لے، نہیں مستحق ہے تو لیتا ہے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے تو وہاں پہنچا دے، گول مول کوئی نہ رکھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوتا، اور دینے والا بتاتا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور لینے والا اس بھروسے پر کہ مجھے ساتھی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، مدد کے طور پر دی ہے، استعمال کر لیتا ہے، دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دو تو صاف کہہ دو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو زکوٰۃ کے پیسے مانگ کر حج کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو کرو، نہیں ہے نہ کرو، کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو اے عقل مند۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ سودا بھی تھے وہ بھی لے جاتے تھے، وہ بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ جب اسلام آیا اور حج کا حکم آیا تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، تو اس میں خرید و فروخت کرنے سے ہمارے حج میں زد آ جائے گی، ہمیں خرید و فروخت کرنی نہیں چاہیے۔
اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. یعنی اگر خرید و فروخت کرتے ہو تو کوئی گناہ نہیں. مقصد تو حج کرنا ہے، نہیں پہلا حج فوکس ہو. ایسا نہیں کہ گیا حج کرنے اور حج چھوڑ دیا اور اب وہ خرید و فروخت ہی کر رہے. نہیں، مقصد تو حج ہے. ضمنی طور پر اگر کوئی چیز بیچنا چاہو تو بیچ بھی سکتے ہو، کوئی چیز خریدنا چاہو تو خرید بھی سکتے ہو. اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہی اس لیے کہ میں یہاں کی چیزیں لے جا کر وہاں بیچوں گا، یا کوئی اور سودا لے جاتا ہے کہ وہاں جا کر بیچوں گا اور وہاں سے سونا لاؤں گا، تو ایسے شخص کی نیت پہلے دن سے بری ہے، حج کی نہیں ہے. یہ بات اچھی نہیں. اب اللہ فرماتے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو. ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھ لو، حج کے افعال میں حج کے 3 فرض ہیں. کتنے؟ 3. پہلا فرض ہے احرام باندھنا، دوسرا فرض ہے عرفات میں ٹھہرنا، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت. یعنی یہ کمپلسری ہے تینوں. یہ نہیں ہوا حج نہیں ہوگا. عرفات میں 9 تاریخ کو عید سے ایک دن پہلے زوال کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں رکنا یہ حج کا رکن ہے. اگر کوئی وہاں پر نہیں ٹھہرا حج نہیں ہوگا. کوئی وہاں نہیں ٹھہرا، کوئی آدمی ایک دم عصر کے بعد پہنچا اور مغرب سے پہلے میں، ٹھیک ہے ہو جائے گا. یعنی یہ وقت ہے کہ ان زوال کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے کے درمیان کسی بھی وقت میں جا کر کے عرفات میں ٹھہر جائے. یہ حج کا رکن ہے. رکا ہی نہیں، یا اگر پہلے پہنچا اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا، حج نہیں ہوگا. اس کو وہاں سورج ڈوبنے تک کمپلسری رکنا ہے. بعض لوگ پہلے ہی نکل جاتے، نہیں، سورج ڈوبنے تک کمپلسری رکنا ہے. اور وہاں عرفات میں کیا کرنا ہے؟ آپ کچھ نہ کرو پھر بھی حج تو ادا ہو جائے، کیونکہ حج نام ہی ہے جن جن جگہوں پہ جانا ہے وہاں جا کے ٹھہرنے کا. بس وہاں کے لیے کوئی بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا نہیں آتی، کوئی ذکر نہیں آتا، یا یہ نہیں آتا، یا یہ نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ حج میں نہ کوئی دعائیں ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں. ہاں آپ اپنے طور پر آپ کچھ کرو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک مخصوص وقت کے لیے بہت بڑے عمل کے لیے ایک حج کے رکن ادا کرنے کے لیے گئے، لیکن آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے، آپ خالی وہاں جا کر رک گئے، بس وہ کافی ہے حج کے لیے. اب وہاں عرفات میں کیا کرنا ہے؟ بہتر ہے اللہ کا ذکر کریں، اور کھڑے ہو کر عرفات میں ذکر کرنا یہ مستحب ہے. ہاں ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ وہ وقت بہت قیمتی ہے. اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، زندوں کے لیے دعا کرے، جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ جگہ اور وقت دعا کی قبولیت کا ہے. آپ صبح پہنچ چکے تو صبح سے لے کر کے عصر کے نماز تک بالکل آپ وہاں عبادت میں مشغول رہے. اب جیسے ہی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب یہاں سے باہر تھوڑی گرمی کی تپش کم ہوئی، آپ خیموں سے باہر نکل جائیں. خیموں سے باہر نکل کر کھلے آسمان، وہاں ایک منظر ہوتا ہے. عرفات میں جو منظر دیکھا ہے وہ یقیناً وہ منظر کہیں نہیں دیکھا. سارے خیموں سے نکل جاتے کھلے آسمان کے نیچے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اب کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگو. سورج کے ڈوبنے تک مانگو، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگو. نہیں زبان سے نہیں آتی، نہیں بول سکتے، ہاتھ اٹھا لو اور دل میں جو آپ سوچ سکتے ہو سوچو. اللہ تو ہر چیز کو سننے والا ہے. مانگو عرفات میں اللہ سے. اور عرفات سے اب مغرب ہو گئی، سورج غروب ہونے کے بعد لوٹنا ہے. اب وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھتی، یہ ذہن میں رکھو. آپ سوچیں سورج غروب ہو گیا، اب یہاں سے مغرب پڑھ کے چلے، نہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. مغرب اور عشاء ایک ساتھ مزدلفہ میں جا کر پڑھنی. اب چاہے 11 بجے پہنچو، آپ 12 بجے پہنچو، رات کے 2 بجے پہنچو، کبھی بھی پہنچو. بعض لوگ تو 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کئی لوگوں کی بسیں بھٹک جاتی ہیں تو وہ لیٹ بھی پہنچتے. جب آپ پہنچو مزدلفہ میں، وہاں مغرب اور عشاء ایک ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی، کہ پہلے مغرب پڑھو پھر اس کے بعد فوراً آپ عشاء پڑھو. یہ ترتیب ہے، وہاں نہیں پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں. فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی.
اور وہی گھاٹی پہاڑی کا نام ہے جبل قزا، یہی ہے مزدلفہ، یہی ہے مزدلفہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے المزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر، مزدلفہ کا سارا علاقہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وادی محصر ایک خاص رقبہ ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا۔ حکومت نے اس کے آس پاس جنگلے لگائے ہیں، شرطے بھی کھڑے کیے ہیں، اور وہ تقریباً 540 گز کا علاقہ ہے۔ اب وہ خالی جگہ لوگ دیکھتے ہیں، جا کر کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پولیس والے سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے تو پھر پولیس والے ڈنڈے بھی استعمال کرتے ہیں، بھگاتے ہیں، وہاں نہیں رکنا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں نہیں رکنا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جب ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا تو ابابیلوں نے اس جگہ پر ان پر سنگباری کی، اور ابابیلوں نے مسور کے دانے کے برابر کنکر ایک ایک چونچ میں پکڑا ہوا تھا اور دو دو پنجوں میں، اور اس جگہ پر ابرہہ کے لشکر پر برسائے تھے، اور اسی کو اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پوری صورت میں بیان کیا۔ یہ وادی مزدلفہ کا ہی حصہ ہے، لیکن چونکہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اس لیے وہاں ٹھہرنا درست نہیں۔ اب مزدلفہ میں کہاں تک رکنا یہ بھی سن لیجیے، وہاں پر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے۔ مزدلفہ میں قیام واجب ہے صبح کی نماز کے بعد تک، ایسا نہیں کہ صبح صادق ہو گئی آپ نے فجر پڑھ لی اب مزدلفہ سے نکل جاؤ، نہیں، سورج کے نکلنے تک وہاں رکنا ہے، سورج کے نکلنے تک مزدلفہ میں رکنا ہے، اور وہاں سے سورج کے نکلنے کے بعد چلنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، کیونکہ بسز کا انتظام ہوتا ہے، اب وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں چاہے عرفات سے چلے چاہے مزدلفہ سے چلے، ان کو تو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریفک میں نہ پھنسے، کسی طریقے سے جلدی سے ان کو لے کر کے نکل جائے۔ تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچے کہ کسی کا حج خراب نہ ہو، وہ اپنی سہولت کے لیے وہاں سے جیسے ہی صبح صادق ہوئی فجر کی نماز پڑھ لی اب وہ لوگوں کو لے کر نکلنا شروع ہو جاتے، بس نہ ہو تو کتنے ٹور والے لے کر کے نکلنا شروع ہو جاتے، کیونکہ بعد میں اتنا رش ہوتا ہے مزدلفہ سے جا کر کے مینا کے خیموں تک جانا، جمرات تک جانے کے لیے بہت زیادہ وقت ہے۔ حج کمیٹی والے ہوتے ان کے لیے میٹرو کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو لوگ جلدی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد وہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور فجر کے بعد مینا کی طرف سورج نکلنے سے پہلے نہیں جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اب جیسے جیسے ہمیں بتایا ہے ویسے کرنا ہے، ہمیں اپنے دماغ نہیں چلانے، کیسے کریں گے چل جائے گا، جیسے اللہ نے بتایا ویسا کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کہتے ہیں اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو جس جگہ سے لوگ لوٹے۔ یہ جو اہل مکہ تھے شروعاتی دور کی بات ہے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ نحن قطین اللہ، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں تو ہم حرم سے باہر کیوں نکلے؟ یہ عرفات کے آس پاس جو حرمی کا حصہ ہے وہاں رہتے تھے، وہ عرفات جو حلم ہے وہاں نہیں جاتے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے عرفات میں تم بھی جاؤ، اور جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے تم بھی وہیں سے لوٹو، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو عرفات کے آس پاس پہلے ہی اس سے حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن ہے۔ اب اتنے بڑے اہم رکن میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ جب عرفات سے لوٹو جہاں سے تم لوٹ رہے ہو، اتنے بڑے آپ اللہ سے حج مکمل کر کے آئے ہو، گناہ معاف کروا کے آئے ہو، ایسے وقت میں اللہ بندوں سے کہہ رہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگو۔ کیا پتہ حج منہ پہ ٹھکرا دیا گیا ہو، کیا پتہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے کام، اپنے حج کے ارکان، حج پورا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے گیت گاتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہوں میں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرا نانا ایسا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کا ذکر چھوڑو، رب کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اللہ کا فرمان ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اے رب
اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے. تو جو دنیا کا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ ایسے مت مانگو کہ اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دو. کیا مانگو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ کہتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں راحت اور آرام اور بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا دے. یہ بڑی جامع معنی دعا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اس میں آ گئی، آخرت بھی ہے. اور یہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد مانگ لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا. دنیا کمائی تو دنیا، آخرت کمائی تو آخرت. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، حساب شروع ہو جائے. اور آنکھیں بند ہونے کا کیا پتہ ہے؟ کسی کی آج ہو جائے، کسی کی کل ہو جائے، کسی کی ابھی ہو جائے، کچھ نہیں پتہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، اور اپنے آپ کو اگر احساس میں رکھنا چاہتے ہو تو دو جگہ بار بار جایا کرو. کیونکہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ذرا لیبارٹری میں جا کر کے آپ یہ فلانے ٹیسٹ کرا کر کے آؤ. تو میں اس حالت میں گیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. مجھے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی اور بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے وہاں جا کر کے اس لیبارٹری میں دیکھا تو کوئی چلنے کے قابل نہیں، کوئی بیٹھنے کے قابل نہیں، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے. کوئی کس حالت میں. دو جگہ ہمیشہ دھیان رکھو. کبھی کبھی ہفتے 10 دن میں ایک آدھ بار ہاسپٹلوں کا رخ کر لیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی لوگ تھے جو جن کو اپنی زندگیوں پر گھمنڈ تھا، آج ہی وہاں پڑے ہوئے. اور دوسرا قبرستان جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی سوچتے نہیں تھے کہ ہم دنیا سے جائیں گے اور دنیا میں کبھی فرما برداری کی طرف نہیں آتے تھے. آج وہی لوگ قبروں کے نیچے منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے. یہ دو چیزوں کی طرف ہمیشہ دھیان دیا. تو ہمیشہ دھیان رکھو کہ میری زندگی کا حساب لینے والا کوئی ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا، اور کب دینا ہے، کس وقت اللہ بلا لے گا، مجھے پتہ نہیں. یہ تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے 202. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.